ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم. برانڈ مینجمنٹ میں آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اسٹریٹجک برانڈ مینجمنٹ پروسیس. جی سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے. اگر آپ دیکھیں تو اٹ انوالوز دا ڈیزائن اینڈ امپلیمنٹیشن آف مارکیٹنگ پروگرامس اینڈ ایکٹیویٹیز ٹو بلڈ میئر اینڈ مینیج برانڈ ایکویٹی. اچھا, اس ڈیفینیشن میں دو بڑی چیزیں ہیں, دو امپورٹنٹ ٹرمز ہیں. ایک ہے مارکیٹنگ پروگرام اور دوسرا ہے برانڈ ایکویٹی. مارکیٹنگ پروگرام سے مراد وہ تمام ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, وہ تمام پلانز ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم مارکیٹنگ کے گولز کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسری چیز ہے برانڈ ایکویٹی. برانڈ ایکویٹی کا کانسیپٹ پچھلے لیکچرز میں آلریڈی آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ جو پریمیم پرائس ہمیں ملتی ہے, وہ جو پروفٹ ہمیں ملتا ہے, وہ جو ریونیو ہمیں کسی برانڈ کے اگینسٹ ملتا ہے, اسے ہم برانڈ ایکویٹی کہتے ہیں. بڑے سمپل سے ورڈز میں بتا رہا ہوں. تو ہم نے ایسی ایکٹیویٹیز ڈیزائن کرنی ہے جس کے ذریعے ہم برانڈ ایکویٹی کو بلڈ بھی کر سکیں, ہم اسے میئر بھی کر سکیں اور ہم اسے لے کے بھی چل سکیں, یعنی اس کو مینیج بھی کر سکیں. اس پروسیس کا نام اسٹریٹجک برانڈ مینجمنٹ پروسیس. اچھا, اب اس پروسیس کے 4 سٹیپس ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آئیڈینٹیفائی اینڈ ڈیولپنگ برانڈ پلانس, پھر اس کے بعد ہے ڈیزائننگ اینڈ امپلیمنٹنگ برانڈ مارکیٹنگ پروگرامس, پھر میئرنگ اینڈ انٹرپریٹنگ برانڈ پرفارمنس ہے, اور اس کے بعد گروئنگ اینڈ سسٹیننگ برانڈ ایکویٹی. یعنی اگر سمپل ورڈز میں بات کی جائے تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے برانڈ کے پلانس کون کون سے ہیں. اس کے بعد ہمارے جو برانڈ مارکیٹنگ پروگرامس ہیں وہ کون سے ہیں. تیسرے نمبر پہ ہم نے اپنے برانڈ کی پرفارمنس کی ایویلویشن کرنی ہے, اور چوتھے نمبر پہ ہم نے اس کو جو برانڈ ایکویٹی ہے اس کو کیسے مینیج کرنا ہے اس پہ بات کرنی ہے. جی سب سے پہلے اسٹیپ پہ آتے ہیں which is identifying and developing brand plans. اچھا دیکھیں, برانڈ پلان سے مراد یہ ہے کہ جب ہم کسی برانڈ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں مارکیٹ میں تو ہم نے اسے 2 طرح سے ڈیفائن کرنا ہوتا ہے. نمبر 1, یہ برانڈ اٹ سیلف کیا ہے. اگر ہم اسے ایبسولوٹ ٹرمز میں دیکھیں تو یہ برانڈ کیا چیز ہے. دوسرا, ایز کمپیئر ٹو کمپیٹیٹرس, ان کے مقابلے میں یہ برانڈ کیا ہے. یعنی ایک اپنے حوالے سے اوور آل کیا ہے, دوسرا جب کمپیٹیٹرس کے برانڈس کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو تب ہم اسے کیسے ڈیفائن کرتے ہیں. اس چیز کو ہم برانڈ کی پریزنٹیشن کہتے ہیں. اور اس میں 3 طرح کے ماڈلس جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں جو ہم آنے والے لیکچرز میں پڑھیں گے. یہاں پہ صرف ماڈلس کا میں ایک بریف انٹرو آپ کو دے دیتا ہوں. سب سے پہلے برانڈ پوزیشننگ ماڈل ہے, یعنی ہم اپنے برانڈ کی پوزیشن اسٹیبلش کر کے, اسٹرانگ پوزیشننگ بنا کے کس طریقے سے اپنا جو کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے اس کو میکسیمائز کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے برانڈ ریزوننس ماڈل, یعنی ہم ایک کسٹمرز کے ساتھ لانگ ٹرم پروفیٹیبل اور لائلٹی بیسڈ جو ریلیشن شپس ہیں وہ کیسے مینٹین کر سکتے ہیں. اور تیسرا جو ماڈل ہے اسے برانڈ ویلیو چین کہتے ہیں, یعنی ہم کسٹمرز کے ساتھ اگر لانگ ٹرم پروفیٹیبل ریلیشن بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسٹمرز کو ایک ویلیو جو ہے وہ پرووائڈ کریں, جس کا ہم ڈیٹیل سے ذکر پچھلے لیکچرز میں کر چکے ہیں. اب یہ ویلیو کریشن کیسے ہوتی ہے, کن کن سٹیپس پہ ہوتی ہے, اس کے لیے کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں, یہ سارا کچھ ہم برانڈ ویلیو چینز کے اندر پڑھتے ہیں. تو پہلا سٹیپ جو ہے ہم نے برانڈ کو ڈیفائن کرنا ہے, اور اس کے لیے 3 ماڈلز ہم یوز کرتے ہیں. جی اب آتے ہیں دوسرے اسٹیپ کی طرف, which is designing and implementing brand marketing programs. اچھا دیکھیں, یہ جو اسٹیپ ہے یہ بھی 3 فیکٹرز پہ بیس کرتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دوں کہ جو مارکیٹنگ پروگرام ہے اس سے مراد کیا ہے, کہ ہم نے وہ ایکٹیویٹیز ڈیزائن کرنی ہے جس کے ذریعے ہم مارکیٹنگ آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکیں. ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے جو بھی طریقے ہیں اسے ہم مارکیٹنگ پروگرام کہتے ہیں. اسی طرح سے برانڈ کے اپنے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, اور اس کے لیے ہم ایک برانڈ مارکیٹنگ پروگرام جو ہے وہ بناتے ہیں. تو برانڈ مارکیٹنگ پروگرام ایک سب سیٹ ہوتا ہے اوور آل مارکیٹنگ پروگرام کا. اچھا, اب یہ جو 3 فیکٹرز کی میں بات کر رہا تھا وہ کون کون سے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہم نے جو برانڈ ایلیمنٹس ہیں نا ان کی سلیکشن کرنی ہے,
اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیسے ہم انہیں آپس میں میچ کر سکتے ہیں، مکس کر سکتے ہیں، یعنی اس کا کمبینیشن کیسے بنا سکتے ہیں. برانڈ ایلیمنٹس کے اوپر بھی ہمارا ایک ڈیٹیلڈ سیشن آگے جا کے ہوگا. فار دا ٹائمنگ آپ کو بتا دوں کہ برانڈ کے اندر اس کا ایک نام ہوتا ہے، اس کا ایک لوگو ہوتا ہے، ایک سلوگن ہوتا ہے، ایک اس کی پنچ لائن ہوتی ہے، ٹیگ لائن ہوتی ہے، اس کا کچھ کلر تھیم ہوتا ہے، اس کی کوئی جنگل ہو سکتی ہے، اس سے ریلیٹڈ کوئی سانگ ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ برانڈ کے مختلف ایلیمنٹس ہیں. تو پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جب برانڈ بنایا ہے تو اس کے ایلیمنٹس کی سلیکشن کیسے ہوئی ہے، اور پھر ہم کیسے ان سارے برانڈ ایلیمنٹس کو اکٹھا کر رہے ہیں، اس کا کمبینیشن جو ہے وہ کیسے بنا رہے ہیں. یہ برانڈ مارکیٹنگ پروگرام میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مارکیٹنگ پروگرام اور برانڈ کا مارکیٹنگ پروگرام، اوور آل مارکیٹنگ پروگرام اور برانڈ کا مارکیٹنگ پروگرام، ہم اس کو کیسے آپس میں لنک کرتے ہیں. میں نے آپ کو لنک پہلے سمجھا دیا کہ اوور آل مارکیٹنگ کے جتنے بھی گولز ہیں ان کو اچیو کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ مارکیٹنگ پروگرام ہے، اور برانڈ کے بھی اسی طرح سے اپنے گولز یا آبجیکٹیوز ہیں، ان کو اچیو کرنے کا طریقہ کار برانڈ مارکیٹنگ گولز ہیں. تو برانڈ کے مارکیٹنگ پروگرام اور اوور آل مارکیٹنگ پروگرام یہ دونوں آپس میں لنکڈ ہیں. اوور آل مارکیٹنگ پروگرام ایک سپر سیٹ ہے اور برانڈ کا جو مارکیٹنگ پروگرام ہے وہ اس کا ایک سب سیٹ ہے. لہٰذا دونوں کے درمیان ایک سنکرونائزیشن ہونی چاہیے، دونوں کے درمیان ایک لنک موجود ہونا چاہیے. اگر وہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ ویل ڈیزائنڈ نہیں ہے. تیسری چیز ہے ادر ایسوسیشنز انڈائریکٹلی ٹرانسفر ٹو دا برانڈ ایز اے ریزلٹ آف لنکنگ اٹ ٹو سم ادر اینٹی. جی، کچھ اور ایسوسیشنز جو ہم برانڈ کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں، وہ ایسوسیشنز جو ہے وہ کمپنی ہو سکتی ہے، کنٹری آف اوریجن ہو سکتا ہے، وہ کوئی چینل آف ڈسٹریبیوشن ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں، آپ کی کمپنی جو ہے وہ واچز بناتی ہے. تو اگر آپ مارکیٹ میں جا کے دیکھیں گے نا کہ سب سے اچھی واچز جو ہے اس کے ساتھ کنٹری کون سا ایسوسیٹ کیا جاتا ہے، تو پتہ چلے گا کہ جو سوئس واچز ہیں، یعنی وہ واچز جو سوئٹزرلینڈ میں بنتی ہیں، ان کو سب سے اچھی واچز سمجھا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا برانڈ کوئی بھی ہے، لیکن جب آپ اسے ایک کنٹری یا اوریجن کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں تو وہ اس کی ایک ایسوسیشن ڈیولپ ہوگی. اسی طرح سے میں آپ کو کچھ لوکل ایگزامپل دیتا ہوں. جب ہم کہتے ہیں سیالکوٹ سویٹس یا گجرانوالا سویٹس، اور وہ بڑی مشہور ہیں، تو ہم ایسوسیٹ کر رہے ہیں کسی اوریجن کے ساتھ کہ فلاں شہر کی ایک سوغات ہے جو کہ ہمارے شہر میں بھی اویلیبل ہے. تو یہاں پر بھی ایک ایسوسیشن انڈائریکٹلی جو ہے وہ ہم، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ یہ ایسوسیشن موجود ہو، ہر برانڈ کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن جہاں پر بھی یہ ہوگی ہمیں اسے ہائی لائٹ کرنا پڑے گا. اور پھر یہ کنٹری آف اوریجن یا کسی بھی جیوگرافیکل لوکیشن کے ساتھ اس کا ہونا ضروری نہیں ہے، یہ کمپنی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ فلاں برانڈ جو ہے وہ کسی بہت ریناؤنڈ کمپنی کا برانڈ، تو جب اس برانڈ کو، برانڈ کی اپنی ایک اینٹی ہے، لیکن جب اسے اس کمپنی جس کی ساکھ پہلے سے اچھی ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے گا، تو اس برانڈ کی ساکھ بھی ویسے ہی سمجھی جائے گی کہ اگر کمپنی اچھی ہے تو پھر یقیناً اس کا برانڈ بھی اچھا ہی ہوگا. جی. اس کے بعد نمبر 3 جو ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلے ہم برانڈ کو ڈیفائن کر لیے، پھر ہم نے اس کا جو مارکیٹنگ پروگرام ہے وہ دیکھ لیا کہ اس میں ہم نے کون کون سے ایلیمنٹس یوز کرنے ہیں، ہم نے ایسوسیشن کیسے بنانی ہے، اور جو اوور آل مارکیٹنگ پروگرام اور برانڈ مارکیٹنگ پروگرام ان کو کیسے لنک کرنا ہے. تیسرے نمبر پہ ہم نے اس کی جو پرفارمنس ہے اس کی ایویلویشن کرنی ہے. ایویلویشن میں اگین 3 سٹیپس ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے جو برانڈ کا آڈٹ ہے وہ کرنا. برانڈ آڈٹ سے کیا مراد ہے؟ جی سمپل ورڈز میں بتا رہا ہوں کہ برانڈ میں سب سے امپورٹنٹ یہ کی ٹرم آپ کو ملے گی برانڈ ایکویٹی. اور برانڈ ایکویٹی کو میں بتا چکا ہوں کہ آپ کا جو برانڈ ہے وہ کتنا زیادہ پریمیم جنریٹ کر رہا ہے، یہ اس کی ایکویٹی ہے. اب یہ جو ایکویٹی ہے اس کے مختلف سورسز ہو سکتے ہیں، برانڈ ایکویٹی کے مختلف سورسز ہو سکتے ہیں. تو ہم نے یہ سورسز ایکسپلور کرنے ہیں
کہ فلاں برانڈ کی جو اکویٹی جنریٹ ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے کون کون سے فیکٹرز ہیں، ویریبلز ہیں یا سورسز ہیں. تو اس میں ہم نے کمپنی کا پرسپیکٹیو بھی لینا ہے کہ کمپنی کیا سوچتی ہے، اور کنزیومرز کا پرسپیکٹیو بھی لینا ہے کہ وہ کیا سوچتے ہیں. تو اس بیس پہ ہم ان سورسز کو جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. دوسرا ہم نے ایک برانڈ ٹریکنگ اسٹڈیز جو ہے وہ ڈیزائن کرنی ہوتی ہیں. جب ہم سورسز کو ایکسپلور کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم نے کنٹینیوس بیسس پہ، یعنی یہ اس کا تعلق مارکیٹنگ ریسرچ سے بن جائے گا کہ ہم نے اپنے برانڈ سے ریلیٹڈ جو ڈیٹا ہے وہ کنٹینیوس بیسس پہ کسٹمر سے کلیکٹ کرنا ہوتا ہے. اور عام طور پہ یہ کوانٹیٹیو ڈیٹا ہوتا ہے. اور یہ ڈیٹا جو ہے اس میں وہی جو سورسز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے یہ ان سے ریلیٹڈ مزید ڈیٹیلز جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. اچھا، ہم نے سورسز آئیڈینٹیفائی کیے اور اس کے بعد ان سے ریلیٹڈ ڈیٹا جو ہے وہ ہم نے کلیکٹ کیا. سوال یہ کہ ہم کیوں کر رہے ہیں. تو تیسرے سٹیپ میں اگر آپ آئیں تو اس کا تعلق ہے اسٹیبلشنگ برانڈ ایکویٹی مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ. یہ ڈیٹا ہم اس لیے کلیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کے انالیسس کے بعد جو ہمارے پاس انفارمیشن آئے گی، یا یوں کہہ لیں کہ جو یوزفل انفارمیشن آئے گی، وہ برانڈ ایکویٹی کو مینیج کرنے میں ہمارے لیے ہیلپ فل ہوگی. کیونکہ ہم نے برانڈ ایکویٹی صرف بنانی نہیں ہے، ڈیولپ نہیں کرنی، ہم نے اس کو جو ہے وہ آگے لے کے بھی چلنا ہے، اس کو ہم نے مینیج کرنا ہے، اس کو ہم نے گرنے نہیں دینا، اس کو ہم نے کمپیٹیٹرز کے مقابلے میں آگے لے کے جانا ہے. جی، جو اس پروسیس کا چوتھا اور آخری سٹیپ ہے وہ ہے گروئنگ اینڈ سسٹیننگ برانڈ ایکویٹی. تو میں نے ابھی جو بات کی آخری کہ ہم نے برانڈ ایکویٹی کو صرف اسٹیبلش نہیں کرنا بلکہ ہم نے اسے گرو بھی کرنا ہے اور سسٹینیبل بھی بنانا ہے. اب اس میں بھی تین امپورٹنٹ چیزیں جو ہے وہ ذہن میں رکھنی ہیں کہ اگر ہم نے برانڈ ایکویٹی کو گرو کروانا ہے اور اس کو ہم نے سسٹینیبل بنانا ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنا جو برانڈ آرکیٹیکچر ہے وہ ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ وہ ہوتا کیا ہے. برانڈ آرکیٹیکچر پہ ایک الگ سے سیشن بھی ہے. یہاں پہ اس کی ڈیفینیشن میں بریفلی بتا دوں کہ اٹ از اے اسٹرکچر آف کمپنیز پورٹ فولیو آف برانڈس، سب برانڈس، پروڈکٹس اینڈ سروسز. یعنی کمپنی جو کچھ بھی آفر کر رہی ہے وہ بڑے برانڈز ہیں، میجر برانڈز ہیں، یا سب برانڈز ہیں، یا پروڈکٹس ہیں، لائن ایکسٹینشنز ہیں، ان سب کا جو ایک پورٹ فولیو بنتا ہے اسے ہم برانڈ آرکیٹیکچر کہتے ہیں. مثال کے طور پہ یہاں پہ میں نے گوگل کا جو برانڈ آرکیٹیکچر ہے وہ دی ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل پلے ہے، گوگل ایڈز ہیں، گوگل میپس ہیں، گوگل پلس ہے، جی میل ہے. تو یہ اس کا ایک آرکیٹیکچر ایگزامپل کے طور پہ دیا گیا. تو آپ اپنے برانڈ کا آرکیٹیکچر جب بنا ہوگا پہلے سے تو پھر ہی اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے. جی، دوسری چیز ہے کہ آپ نے برانڈ ایکویٹی کو ٹائم کے اگینسٹ جو ہے وہ مینیج کرنا ہے. کیا مطلب ہے کہ آپ نے جب بھی برانڈ ایکویٹی کو مینیج کرنا ہے تو ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہمارا برانڈ آج کہاں پہ کھڑا ہے، کتنی ایکویٹی جنریٹ کر رہا ہے، آج سے 6 ماہ کے بعد یہ کہاں پہ ہوگا، آج سے 2 سال کے بعد کہاں ہوگا، آج سے 20 سال کے بعد ہم اپنے برانڈ کو کہاں دیکھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اپنے لانگ ٹرم پلاننگ میں جو ہے وہ طے کرنی ہوتی ہیں. اس کے ساتھ اسی چیز کو ہم کہتے ہیں کہ اوور ٹائم آپ نے برانڈ ایکویٹی کو مینیج کرنا ہے. جس طرح آپ نے اوور ٹائم اس کو مینیج کرنا ہے بالکل اسی طرح سے اوور جیوگرافیکل لوکیشنز بھی آپ نے اسے مینیج کرنا ہے. تو تیسرا جو سٹیپ ہے مینیجنگ برانڈ ایکویٹی اوور جیوگرافیکل باؤنڈریز، کلچرز اینڈ مارکیٹ سیگمنٹس. دیکھیں، آپ کا اگر آپ ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے تو آپ کا ایک برانڈ جو ہے وہ مختلف جگہوں پر بک رہا ہوگا. مثال کے طور پہ یونیلیور ہے تو یونیلیور کا ایک برانڈ ہے لائف بوائے. یہ لائف بوائے جو ہے یہ پاکستان میں بھی بکتا ہے، یہ انڈیا میں بھی بکتا ہے، یہ اور بھی کئی ملکوں میں بکتا ہے. اب پاکستان، انڈیا یا دوسرے جو ملک ہیں یہ سیپریٹ کنٹریز ہیں، یہ جیوگرافیکل باؤنڈریز ہیں، اور ہر باؤنڈری جو ہے اس کا اپنا اپنا ایک کلچر ہے، ہر ریجن کا اپنا ایک کلچر ہے. اور یہ کلچر جو ہے آلریڈی آپ مارکیٹنگ میں پڑھ چکے ہیں کہ کلچر کا افیکٹ کنزیومر بائنگ بیہیویئر کے اوپر بھی ہوتا ہے، کلچر کا افیکٹ آپ کی پروڈکٹ کے ڈیزائن کے اوپر بھی ہوتا ہے، کلچر کا افیکٹ آپ کی مارکیٹنگ پروگرام کے اوپر بھی ہوتا ہے. تو مختلف کلچرز کے لیے ہماری جو اسٹریٹجیز ہیں وہ مختلف ہو سکتی ہیں.
پھر مختلف مارکیٹ سیگمنٹس ہیں، ایک ہی کلچر میں کئی طرح کے مارکیٹ سیگمنٹس آپ کو ملیں گے. تو ایک بڑے ڈائیورسیفائڈ جو آپ کے کسٹمرز ہیں، وہاں آپ نے ایک برانڈ کو اور اس کی جو ایکویٹی ہے اس کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے، یہ ایک چیلنجنگ ٹاسک ہوگا. تو نہ صرف ٹائم کے اگینسٹ بلکہ آپ نے ایک ڈائیورسیفائڈ جو کسٹمرز ہیں ان کے اگینسٹ بھی اس کو لے کے چلنا. تو اسٹوڈینٹس آج کے لیکچر میں ہم نے 4 سٹیپس پڑھے کہ اسٹریٹجک برانڈ مینجمنٹ پروسیس کے 4 سٹیپس کون کون سے. انفیکٹ جب آپ یہ پورا کورس پڑھ لیں گے تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ جو 4 سٹیپس ہیں نا، اس کو پورے کورس کے اوپر پھیلا دیا گیا. یعنی اس پورے کورس میں ہم اسٹریٹجک برانڈ مینجمنٹ پروسیس ہی پڑھتے رہے ہیں. کہیں پہ ہم پوزیشننگ کے بارے میں پڑھ رہے ہوں گے، کہیں ہم برانڈ آرکیٹیکچر کے بارے میں پڑھیں گے، کہیں پہ ہم اس کی جو برانڈ ایکویٹی کو مینیج کرنا ہے اگینسٹ ٹائم وہ پڑھیں گے، کہیں پہ ہم اس کو جو جیوگرافیکل لوکیشنس کے اگینسٹ کیسے مینیج کرنا ہے یہ پڑھ رہے ہوں گے، کہیں ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ جو مارکیٹنگ پروگرام ہے اور برانڈ مارکیٹنگ پروگرام ہے یہ کس طریقے سے آپس میں جو ہے وہ کمبائن کیا جا سکتے ہیں. تو پورے اس کورس کے اندر ہم یہ پروسیس جو ہے اسی کے سٹیپس کو پڑھ رہے ہوں گے، تو یہ چیزیں بار بار آگے آئیں گی. آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو لیکچر تھا یہ اس کی ایک سمری تھی، ایک اس کی پریمبل تھی، ایک اس کا ابتدائی حصہ تھا. تو امید ہے کہ آپ کو لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.